الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 سے لے کر 136 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ امتوں قد میں تا کے اوپر دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُم میں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہودن او نصارا میں دال پر دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نصارا میں صاد حروف مستعلیہ میں سے ایسے پر پڑا جائے گا، را پر کھڑا زبر ہے اس لیے را کو بھی پر پڑا جائے گا۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم۔ قولوا آمنا میں واو ساکن سے پہلے لام پر پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ وما انزل میں الف سے پہلے میم پر زبر الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ انزل میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زا آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ۔ اِلیٰ ابراہیم میں لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہاں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ ابراہیم میں با حرف قلقلہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ کو ظاہر کریں گے۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ من ربهم میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له
مسلمون۔ احد منہم میں دال کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کریں گے۔ منہم میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ منہم ونحن میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ مسلمون میں واو ساکن سے پہلے میم پر پیش واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون، یعنی وقت کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔